اگر کوئی ویزیبل کوئی منسٹر ہے وہ میڈم سکینہ ایتو صاحبہ ہے، چاہے جموں میں دیکھو، چاہے ریاسی میں دیکھو، کٹھوا میں دیکھو، پنچ رجوری میں دیکھو، کشتواڑ میں دیکھو، اننت ناگ میں دیکھو، اور یہاں پہ ہمارے نارتھ میں دیکھو یا سینٹرل کشمیر میں دیکھو تو میڈم سکینہ جی کا روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ اور میں میڈم کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا، یہ ہماری ساؤتھ کشمیر کی مانی ہوئی منسٹر ہے، آج سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس اننت ناگ کے لیے اور کلگام کے لیے، کیونکہ یہ تو خود کلگام کی رہنے والی ہے، کلگام ڈسٹرکٹ کی۔ پہلے میں ایم ایل اے کلگام کا ہوا کرتا تھا 2014 میں، آج میں اننت ناگ ویسٹ کا ایم ایل اے ہوں، میں اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں آتا ہوں۔ میں گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹ پروسیس یہاں پہ شروع ہوا، یہ لوگ خود بتائیں گے، ہر گاؤں میں کم سے کم 1-2 کروڑ کا کام ہوا۔ ہر ڈیولپمنٹ پروسیس اگر ہم دیکھیں گے، چاہے R&B کی طرف سے، چاہے رورل ڈیولپمنٹ کی طرف سے، چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا ہیلتھ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ میں، مگر کچھ کمیاں ہیں اننت ناگ میں۔ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی پرابلم ہے۔ میں میڈم سکینہ جی سے یا آنریبل سی ایم صاحب کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے بھی مسئلہ اٹھایا تھا کہ وہاں پہ کچھ کرنے کی اور ضرورت ہے۔ جو آج تک 1 سال میں ہوا وہ کچھ کم نہیں ہے، مگر اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کا توجہ مبذول کرانا چاہوں گا میڈم سکینہ ایتو صاحبہ کے وساطت سے کہ اننت ناگ میں ہمیں فلائی اوور کی ضرورت ہے، یہاں پہ ہمیں اور ایک ہسپتال کی ضرورت ہے یہاں پہ، کیونکہ اننت ناگ ایریا جو ہے یہ 7 کانسٹیچوئنسیز پر مشتمل ہے۔ اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی بات اگر میں کروں گا تو ڈسٹرکٹ ہسپتال میں کنجکٹڈ ایریا میں ہے، بہت زیادہ وہاں پہ رش ہے۔ جو 250 بیڈز کا آپ نے اعلان کیا تھا، وہاں پہ آلریڈی وہاں پہ فاؤنڈیشن سٹون ابھی تو نہیں دی آپ نے وہاں پہ، مگر کام تو انہوں نے شروع کیا، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کو میڈم کہ کیتھ لیب کا جس طریقے سے یہاں کے بیمار سری نگر چلے جاتے تھے، اور ٹریفک جیمنگ کی وجہ سے جب یہاں سے ہم سری نگر جاتے ہیں، راستے میں سیکورٹی فورسز والے ہمیں روکتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور وہ بیمار وہاں پہ سری نگر پہنچتا نہیں تھا۔ اور آپ کی مہربانی سے، عمر عبداللہ صاحب کی مہربانی سے آج کیتھ لیب یہاں پہ اننت ناگ میں کھل گئی، اور آپ نے جو اعلان کیا تھا اسمبلی میں، اور وہ وعدہ آپ نے پورا کیا۔ کالجز کے بارے میں جہاں پہ آپ نے انکمپلیٹ کالجز تھے، وہاں پہ کام شروع نہیں ہوا تھا، وہ آپ نے کرایا، اور کچھ چیزیں اور بھی کرنی ہیں، وہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں پہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے بھی 1-2 پروگرامز میں جانا ہے، تو آپ کو بھی کئی اور پروگرام ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے مٹن میں آتے، اسی طریقے سے آپ ہر میری کانسٹیچوئنسی میں آپ نے 2 دورے کیے، ہر کانسٹیچوئنسی میں ہو، چاہے پہلگام ہو، بجبیارا ہو، اور یہاں پہ 7 یہاں پہ لارنو ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو بڑی توقعات وابستہ ہیں، کیونکہ آپ نے شہری دل خاتون بن کے جتنے کام آج کی حکومت میں کیے، جس کی سرمایہ جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی منسٹر اتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج جو یہاں تواریخ رقم ہوئی، سنگ بنیاد پڑی ہے آج PHC بلڈنگ کی، بہت دیرینہ خواب تھا یہاں کے لوگوں کا، لیکن میں چاہتا ہوں، میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا اور پرزور دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گا۔ ٹاؤن مٹن 63 سال پہلے قائم ہوا ہے، پچھلے 25 سال سے اس ٹاؤن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کوئی ترقی کا نام نہیں تھا۔ آج موقع آیا ہے، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں کہ یہ جو یہاں ہسپتال بنا ہوا ہے، اس کی اپ گریڈیشن اشد ضرورت ہے۔ وہاں لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ
पता नहीं बेचारे कैसे काम करते हैं, पेशेंट कैसे, लेकिन वो होना चाहिए कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल सेंट्री प्लेस हो, ताकि दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, चाहे वो कुलगाम हो चाहे वो अनंतनाग हो, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अनंतनाग में जो बिल्कुल सेंटर में जगह मिले, वहाँ पे मशवरा करेंगे, वहाँ पे ले जाएं ताकि पेशेंट को आसान हो सके, वो वहाँ पे अपना इलाज करने आसानी से पहुँच सके और उनको कोई डिफिकल्टी ना इसमें पेश आ सके। अपनी सरकार देखिए दिक्कत यही है, सबसे पहले जो दिक्कत है वो ये है कि आज जम्मू कश्मीर रियासत नहीं है, आज हम यूपी में काम कर रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं, ये भूलने वाली बात नहीं है। और जब रियासत में थे तो तब कितने पावर थे और कितना पावरफुल उस वक्त सरकार होती थी, वो आप सबके सामने है। क्योंकि मैं सरकार में रही हूँ, मिनिस्टर रही हूँ 96 में भी, 2008 में भी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में मिनिस्टर रही हूँ। उस वक्त के डिसीजन और उस वक्त के काम करने में जो फर्क है वो है सीधे, क्योंकि रियासत थी पहले, आज ड्यूटी है, सीधे फर्क है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किलें तो है जिन लोगों ने हमारा सब कुछ यहाँ खत्म किया है, उन्होंने इलेक्शन में कहा है कि हम बीजेपी को टनल से इस बार नहीं आने देंगे, उन्होंने बाद में बीजेपी को यहाँ लाया, सरकार में शामिल किया, हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म करवाया, हमारी रियासत जो एक पुरानी रियासत थी उसको खत्म करवाया, हमारी आइडेंटिटी खत्म करवाई, और हमारे जो भी हमें हुकूक थे उन सारे हुकूक, हमारी लैंड पे जो कब्जा होता था वो उन्होंने ख़त्म करवाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक था और जो हक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया था, रातों रात लोगों को ज़मीनों के मालिक बनाए थे, वो हक सारे हुकूक अगर किसी ने ख़त्म किया वो उन लोगों ने किया जिन्होंने 2014 में बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की, उनके साथ ये वादा किया कि हम 370 भी तोड़ के देंगे, हम रियासत भी तोड़ के देंगे, हम नौकरियां भी ख़त्म करेंगे, हम ज़मीन भी ख़त्म करेंगे, आप हमारे साथ सरकार बनाओ। वो उन सारे उनकी मेहरबानियां हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है उसने पहले भी यही कहा कि हम बीजेपी को कभी सरकार में नहीं आने देंगे, और आज भी हम इसी वादे पे बिल्कुल मुस्तकिल है। इंशाल्लाह हम बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सरकार में नहीं आने देंगे, और जो लोगों से हमारे वादे हैं, जो लोगों से हमारी कमिटमेंट है, उन कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी किए हैं जो हमारे हाथ में है, और इंशाल्लाह आगे भी करते हैं। इसलिए जो ऑर्डर होता है बाहर से होता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, ना हमने कहीं पे ये फाइल देखी है, ना कहीं पे इस फाइल को। तो जो ये ऑर्डर निकाला लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, आप इसमें खुश हो? वो इम्प्लीमेंट होगा? मैं कैसे